بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر سیئات اور حسنات دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ انسان سچ بھی بول سکتا ہے، لیکن اگر انسان جھوٹ بولنا چاہے تو جھوٹ کی بھی اس کی اجازت ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اس کے راستے ہموار کر رکھے ہیں۔ وہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہے تو نیکی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ برائی کے راستے پر چلنا چاہے تو برائی کے راستے بھی اس کے لیے کشادہ ہے۔ وہ اللہ کا بندہ بننا چاہے تب بھی اس کے لیے ماحول سازگار ہے، لیکن اگر وہ شیطان کا بندہ بننا چاہے تب بھی اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر وہ چاہے تو خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والا بن جائے، چاہے تو آنکھیں بند کر کے اپنی جان کو بچا لے اور برائیوں کے ساتھ سمجھوتے کرے، باطل کے ساتھ کمپرومائز کی زندگی گزاریے، دونوں راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری یہ بات کہ ان راستوں پر چلتے ہوئے انسان کے لیے جہاں تک وہ جانا چاہے وہاں تک اس کے لیے اجازت ہے۔ اگر وہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہے اور نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے وہ حدوں کو عبور کر جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گنجائش رکھی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ فرشتے نیچے رہ جائیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہک حامل نہ بن جائے۔ اگر یہ برائی کے راستے پر چلنا چاہے تو کبھی کبھی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ شیطان بھی کانوں کو ہاتھ لگا، درندگی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، شیطانیت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ تیسری بات آپ یہ سمجھیے کہ یہاں جو چیز انسان تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ کوئی اگر نیک دوستوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو نیک دوست مل جاتے ہیں، لیکن کوئی اگر برے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو برے لوگ بھی مل جاتے ہیں۔ یہاں گڑ کھانے والوں کو اگر گڑ ملتا ہے تو زہر کھانے والوں کو زہر بھی مل جاتی ہے۔ یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں اور باز بازوں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ زانیوں کو زانیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، شرابیوں کو شرابیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، خدا کا ذکر کرنے والوں کو خدا کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ ان کی پارٹیاں، ان کا انتخاب، ان کے دوست، ان کے قائد، ان کے لیڈر، ان کے رہنما اسی طرز کے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی فطرت میں برائی ہو وہ ہمیشہ برائی کو پسند کریں گے، اور جن کی فطرت میں اچھائی ہو وہ برائی سے گھن کھاتے ہیں، برائی سے ان کو نفرت ہوتی ہے، برائی کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے لیے موت ہوتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ برے راستے کو اختیار کریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ رمضان کا مہینہ برائیوں کو چھوڑنے اور تقوی کے راستے پر چلنے کا مہینہ، یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں، یہ اپنے سارے ان تعلقات کو، سارے ان دوستوں کو، سارے ان رویوں کو، سارے ان معاملات کو، سارے ان اخلاقوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ کی شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو ترک کرنے کی مشق کا مہینہ ہے۔ اگر روزے رکھ لیے اور برے دوست اسی طرح، روزے رکھ لیے بری عادتیں اسی طرح، روزے رکھ لیے اور ساری بدمانی اور بے حیائی اور برائی اور بددیانتی اور بدکاری کے سارے کام اسی طرح،
تو روزوں کا ثواب تو میں نہیں کہتا کہ آپ کا ضائع ہوگا، یہ تو آپ کو ملے گا، لیکن اصلی فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس شعور کے ساتھ روزے رکھیے کہ اب میں نے اس راستے کو ترک کر دینا ہے اور اس راستے پر چلنا ہے، وہ راستہ جو رمضان نے، جو قرآن نے، جو تقوی نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ روزے کا مطلب اصل کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے تو اس لیے فرض کیے گئے ہیں تمہارے اندر تاکہ وہ خدا سے ڈرنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے، ایک مزاج پیدا ہو جائے، تمہاری فطرت کے اندر یہ داخل ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے بولنا کس طرح ہے، میں نے معاملے کس طرح کرنے ہیں، میرے دوست کس طرح کے ہونے چاہیے، کن چیزوں سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ خوب پیدا ہو جائے، یہ عادت پیدا ہو جائے تو رمضان کا مقصد آپ نے حاصل کر لیا۔